تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے. میں انتہائی ادب کے ساتھ عالم اسلام کی بہت بڑی علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت بحر العلوم جناب حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر آصف علی ہزاروی صاحب سے ملتمس تشریف لائیں اور اپنے نورانی ملفوظات سے قرآن و حدیث کا نور ہمیں عطا فرمائے. جناب قبلہ ہزاروی صاحب کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم. صدق اللہ العلی العظیم. حمد بے حد مر خدائے پاک را، سبحان اللہ. حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ کے ایمان داد مشت خاک را. مغز قرآن روح ایمان جان دی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین. دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ رب العزت کے حضور حمد و ثنا کہ جس نے اس مٹھی پر مٹی کے انسان کو دولت ایمان سے سرفراز فرمایا. درود و سلام ہوں آقا نامدار تاجدار مدنی محبت آیات قرآنی آئینہ جمال کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ دی بارگاہ اقدس کے اندر بے حد و بے حساب صلاۃ و سلام تو بعد رونق محفل، زینت محفل، میر مجلس، میر کارواں، فخر المشائخ حضرت صاحبزادہ پیر خواجہ محمد نوید نقشبندی دام اقبالہ، سادات کرام، مشائخ عظام، علماء کرام، صوفیاء کرام، قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مقدسہ تواڈے سامنے تلاوت کیتے نے. ارشاد ربانی فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلا اقسم، پس میں قسم اٹھاتا ہوں، بے مواقع النجوم، اس جگہ کی قسم اٹھاتا ہوں جس جگہ پر جا کر ستارے ڈوبتے ہیں. فلا اقسم، یہاں پر لام الف لا نفی کا نہیں بلکہ الف زائدہ لام تاکید کا اشباع کی وجہ سے الف زائد ہے. فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس جگہ کی جہاں جا کر ستارے ڈوبتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. رب فرماتا ہے اگر تم سمجھو تو یہ میں بہت بڑی قسم اٹھا رہا ہوں. اگر تم سمجھو تو میں بہت بڑی قسم اٹھا رہا ہوں. بندے تو قسمیں اٹھاتے ہیں اپنی گالچ وزن پیدا کرنے واسطے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نو اس چیز کی ضرورت نہیں کہ وہ قسمہ چک چک کے گلہ بیان کرے. لیکن قرآن پاک کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات تے قسمہ اٹھائیاں، لیکن انہاں قسمہ دا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جس میں اثر آپ دے قول، اقوال، صورت، سیرت، شہر کیا قسمہ اٹھا رہے ہیں. اتھے بھی فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، فرمایا میں بڑی بڑی قسم پہ چکنا
اگر تسی سمجھ دیو تو میں قسم پہ چکنا کہ مینوں اس جگہ دی قسم جتھے جا کے ستارے ڈب دے. اس تو مراد کی ہے تفاسیر اٹھا کے دیکھو. بعض نے لکھیا کہ وہ جگہ جتھے ستارے جا کے اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہوتے ہیں. ملا جیون رحمت اللہ تعالی نے تفسیر احمدی کے اندر تفسیر روح البیان شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی وہ فرماندے نے مواقع تو مراد آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قدم انور نے حضور دے مبارک قدم نے اور ستاریاں تو مراد حضور دے صحابہ نے. اللہ تعالی نے فرمایا مینو اس جگہ دی قسم جتھے جا کے ستارے ڈبدے نے. حضور نے فرمایا صحابی کن نجوم، فرمایا میرے صحابہ ستارے دی مانند نے. ستارے اونا دی شان، صحابہ دی شان، صحابہ دا رتبہ، صحابہ دا مقام، صحابہ دی رفت، صحابہ دی عظمت، صحابہ دا مقام ایڈا اونچا. صحابی جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم دے بوسے لوے رب اس مقام دی قسم پہ چکتا ہے. اے شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی کہ صحابی جا کے حضور دے قدم دے بوسے لوے. اللہ فرماندا ہے مینوں اس جگہ دی قسم جتھے جا کے اس ستارہ ڈوبدا پیا جس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم دے بوسے لے. اے صحابہ دی شان، اے صحابہ دی عظمت. اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلُّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے محبوب میرا تیرے نال وعدہ ہے کہ میں تیرے سارے صحابہ نو جنت عطا فرمانا. میرا بھلائی دا وعدہ ہے نال اولئک ھم المؤمنون حقا. رب پہ فرماندا ہے اے میرے محبوب تیرے سارے جانسار سچے نے، سارے حق تے نے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے فرمایا میرے رب نے مینوں فرمایا کہ میں اپنے بندیاں دے دلاں ول نظر کیتی کہ مینوں نبی دے صحابہ تو ود کے کسے صحابی دے دل تو پاکیزہ کسے دوسرے دا دل نظر نہیں آیا. اے صحابہ دی شان اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں سارے نال راضی ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری محبت صحابہ دی محبت جے، صحابہ دی محبت میری محبت دے. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی. تسی اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھ دیو، تسی اینا سادات کرام مشایخ اعظام دی زیارت کر دیو. سمجھ دیو اسی بڑے خوش قسمت ہاں کہ اونا دی شان دا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اونا دی شان دا اندازہ کون لگا سکتا ہے جڑے صبح و شام سرکار دی زیارت کرتے سکتے. میرے جد امجد حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ کھاریاں تقریر پہ کرن، ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور سرس کی تھی حضرت تسی قرآن و حدیث بیان کر رہے ہو، قرآن و حدیث صحابہ دی شان ہے، ساڑھے سر متھے تے سانو کو موٹی جی گل دسو سانو پتہ چلے صحابہ دی شان کی ہے. فرمان لگے سن پھر مسلم شریف کی روایت ہے حضور نے فرمایا جڑا بندہ اپنے والدین دے چہرے دی زیارت کرتا ہے، شفقت بری نگاہ پاندا ہے، اللہ اس کو حج مبرور دا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ضروری نہیں کہ اس دا باپ نمازی ہوئے، اس دا باپ روزے رکھن والا ہوئے، اس دا باپ حاجی ہوئے، گناہگار بھی ہے، وہ اپنے باپ دا چہرہ ویکھے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو حج مبرور دا ثواب عطا فرماتا ہے. حج مبرور جے باپ گناہگار بھی ہے چہرہ دیکھو تے حج مبرور قبول شدہ حج دا ثواب ملتا ہے. او لوگ جنہاں حضور دے چہرے دی زیارت کی تھی، سبحان اللہ، او سبحان اللہ. اکھاں جنہاں نے اس چہرے دی زیارت کی تھی،
جس چہرے نے جمالے ایزدی نو بے حجاب و بے نقاب ویکھیا ہویا صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی نبی کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی نبی کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی غزوہ احد موقع تھے 70 تو زائد صحابہ شہید ہوئے جلے حضور نے جنگ دے اختتام تے حضور نے فرمایا نا کہ تو اڈے چ کوئی ایسے لوگ ہیں نے کہ جڑے انہاں دا پیچھا کرن یہ کافر جڑے جا رہے نے انہاں مرم پٹی نہیں کیتی بازو کٹے ہوئے نے جلے حضور نے فرمایا تے صحابہ دا گروہ قریش مکہ دے پیچھے ایک بھی گیا اے پتہ کی چلیا نبی دے جان نثار صحابہ وقت تک غوث ہوئے غوث اعظم ہون امام ہون یا امام اعظم ہون صحابی دے رتبے نو نہیں پہنچ سکتے صحابہ دی شان صحابہ دا رتبہ صحابہ دا مقام اتنا کو بلند ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اینا نال راضیاں اے میرے نال راضی ہو چکے حضرت حاتب نے چلے فتح مکہ دے موقع تے اپنے بیوی بچہ نو بچان واسطے خط لکھ کے بھیجیا تو حضور نو پتہ چلیا تو حضور نے حضرت علی نو بھیجیا جا عورت خط لے کے جا رہی ہے جا عورت خط لے کے جا رہی ہے حضرت علی خط لے کے آئے حضرت عمر فاروق نے جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اجازت دیو میں حاتب دا سر تن تو جدا کر دیا تو حضور نے فرمایا علی اے عمر تینو پتہ نہیں اللہ نے بدری سارے صحابہ نو جنت عطا فرما دیتی یہ سارے بخشے ہوئے نے میرے رب نے منو مطلع کر دیتا ہے فقال اے ولو ما شئتم آج تو بعد بدری صحابہ جو بھی کرن ان دا عمل انہاں نو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ وہ شان ہے صحابہ دی تقدیس ساڑھے ایمان دا جز نہیں بلکہ این ایمان ہے وما علینا الا البلاء المبین حضرت گرامی بڑے ادب سے ملتمس ہوں امیر شریعت پیر طریقت شیخ طریقت حضرت علامہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اپنے خیالات مقدسہ کا اظہار فرمائیں گے نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میر محفل صدر مجلس حضرت قبلہ خواجہ نوید حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور سٹیج پر تشریف فرما ذی وقار و ذی احتشام واجب التعظیم لائق صد تکریم شریعت و طریقت کے آفتاب و ماہتاب تمام بزرگان دین کے چشم و چراغ اور سجادہ نشین حضرات جو ہمارے سر کا تاج ہیں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور ہمارے لیے عزت و افتخار کی علامت ہیں میں حضرت خواجہ نوید حسین صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان تمام ہستیوں کو یہاں اکٹھا کیا ہے کہ جن کا یہاں پر یکجا ہونا یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑا ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا بہانہ ہے حضرات مکرم جب مقررین اور خطباء کا جمع غفیر ہو تو کچھ کہنا سننا اور کوئی باقاعدہ تقریر اور خطاب بہت دشوار ہوتا ہے عرس مبارک کی محفل ہے اسی مناسبت سے چند گزارشات رب کائنات نے اپنے ولیوں کی اپنے محبوبوں کی جو شان بیان فرمائی وہ آپ نے بارہا علماء سے سماعت فرمائی رب کائنات نے حرف تنبیہ ارشاد فرمایا الا اے لوگو خبردار ہوشیار
ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی نہ ان کو خوف نہ ان کو غم۔ حضرات مکرم، میں سوچنے لگا کہ اگر اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور غم نہیں تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، اور ولی کا مطلب ہے دوست، ولی کا مطلب ہے محبوب، ولی کا مطلب ہے مقرب۔ تو جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اگر ان کو کوئی خوف اور غم نہیں تو یہ بات تو ماننے والی ہے جب وہ اللہ کے محبوب ہیں تو ان کو کیا خوف ہو سکتا ہے، کیا غم ہو سکتا ہے، وہ ان چیزوں سے یقیناً بے نیاز ہوں گے۔ لیکن اس میں ہمیں خبردار کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں تنبیہ ارشاد کرنے کی تک کیا بنتی ہے؟ رب کائنات نے ہمیں خبردار کیوں کیا ہے؟ آپ بیٹھے ہوں اور کوئی آپ کو آ کے کہے کہ جناب آپ ذرا خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، آپ کا فلاں جو عزیز ہے، رشتہ دار ہے، یا فلاں پڑوسی اور ہمسایہ ہے، اس کو کوئی خوف اور غم نہیں، تو آپ کہیں گے کہ بھئی اس کو خوف غم نہیں تو سبحان اللہ، وہ خوش رہے، آباد رہے۔ لیکن ہمیں خبردار کیوں کر رہے؟ حضرات مکرم، اس بات کو یوں سمجھیے کہ دیکھیے آج کل جب صاحبان اقتدار چلتے ہیں تو پائلٹ گاڑیاں ہوتی ہیں، اسکواٹ کرنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں، ہوٹرز لگی ہوئی گاڑیاں ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے کوئی صاحب اقتدار آ رہا ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں یہ سب ایکوپمنٹس نہیں ہوتے تھے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ آپ نے اگر کہانیاں پڑھی ہوں، افسانے ناول پڑھے ہوں کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر بادشاہ کی سواری آنی ہوتی تھی تو اس سے پہلے نقیب چلتا تھا، آواز لگاتا تھا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، ذل الہی، شہنشاہ وقت جلوہ فکن ہونے والے ہیں۔ فرض کیجئے پرانا وقت ہے، پرانا زمانہ ہے اور بادشاہ کی سواری آنے والی ہے اور نقیب نے آواز لگائی ہے، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، خبردار، نگاہ روبرو، ذل الہی، جہاں پناہ، شہنشاہ وقت جلوہ فکن ہونے والے ہیں۔ کوئی شخص جا کے کہے کہ میاں تم عجیب آدمی ہو، کوئی بادشاہ آ رہا ہے، کوئی چور ڈاکو تو نہیں آ رہا کہ دکانیں بند کرنے مال چھپا کے بھاگ جائے، کوئی خونی قاتل دہشت گرد تو نہیں آ رہا کہ ہم اپنی جانیں بچانے کی فکر کریں۔ بادشاہ آ رہا ہے، رعایا کی جان و مال کا محافظ آ رہا ہے، پھر خبردار کیوں کرتے ہو؟ اگر کسی نے یہ اعتراض کیا ہوگا تو نقیب نے جواب دیا ہوگا کہ بے وقوف، خبردار اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی خونی قاتل یا دہشت گرد آ رہا ہے یا کوئی چور ڈاکو آ رہا ہے، جان مال بچانے کی فکر کرو، خبردار اس لیے کر رہے ہیں کہ شہنشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے۔ اگر تمہیں خبر نہ ہوئی، پتہ نہ چلا کہ جناب بادشاہ وقت آ رہا ہے تو ممکن ہے تمہاری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے، تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے کہ جناب بادشاہ کے قہر و غضب کو تم دعوت دے بیٹھو، وہ ناراض ہو جائے، خفا ہو جائے اور اس طرح تم اپنے لیے مشکل پیدا کر لو، تمہاری جان سولی پہ اٹک جائے، تمہارا کیا بنے گا؟ تمہیں خبردار اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی زبان پر، اپنی نگاہوں پر، اپنی حرکات و سکنات پر ذرا قابو رکھنا، شہنشاہ وقت کی سواری گزرنے والی ہے۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کرتا ہوں کہ رب کائنات بھی اپنے بندوں کو خبردار کرتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے ولی ہیں، یہ خوف اور غم سے محفوظ ہیں، یہ تو میری امان میں ہے، میری پناہ میں ہے، خوف اور غم سے بے نیاز ہیں۔ لیکن اگر تم نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی اور اگر ان کو دکھ دینے کی جسارت کی تو تمہارا حشر کیا ہوگا، ذرا اس سے خبردار ہو جاؤ۔ اور اس کو ایک اور انداز سے سمجھ سکتے ہیں، دیکھیے خوف اور غم، ان میں اصل فرق زمانے کا ہے۔ جو زمانہ گزر گیا اس کی بات ہو تو غم، جو زمانہ آنے والا ہے اس کی بات ہو تو خوف۔ امتحان ہونے والے ہیں، بچے امتحان دے رہے ہیں، انہیں خوف ہے کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ امتحان گزر گئے، جو انہوں نے فیل ہونا تھا وہ فیل ہو گئے، ان کو غم ہے کہ ہم ناکام ہو گئے۔ الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن لڑنے والوں کو خوف کہیں ہار نہ جائیں۔ الیکشن گزر گئے تو ہارنے والوں کو غم کہ ہم ہار گئے۔ جو آنے والا زمانہ ہے اس کا خوف ہوتا ہے، جو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے اس کا غم ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ اگر اس بات کو میں اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی جسارت کروں تو یوں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ میرے ولی ہیں، آنے والا زمانہ آتا رہے، ان کو ڈرا نہیں سکتا، گزرنے والا زمانہ گزر جائے، ان کو دکھ نہیں دے سکتا۔ ارے میرے ولیوں کا زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرات مکرم جب یہ شان اور یہ مرتبہ آیا ولیوں کا سامنے تو صحابہ کرام نے عرض کی آقا ہمیں فرمائیے ولی کو پہچانیں گے کیسے، ولی کی شناخت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے۔ حضرات مکرم اس حدیث مبارکہ کو اگر قرآن کی ایک اور آیت سے ملائیں تو لطف دوبالا ہوتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے تقوی کے سبب سے کرتے ہیں۔ یعنی رب کائنات کا فرمان ہے، یہ اعلان ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والے دل سے متقی ہوتے ہیں۔ میں کسی کو متقی سمجھوں مجھے غلط فہمی ہو سکتی ہے، آپ کسی کو متقی سمجھیں آپ کو خوش فہمی ہو سکتی ہے، لیکن جس کو رب کائنات متقی فرمائے وہاں اگر مگر کی گنجائش نہیں نکلتی۔ رب کائنات فرماتا ہے جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ویسے تو قرآن نے اعلان کیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں۔ حضرات مکرم میں عرض کروں گا کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی بھی اللہ کی نشانیاں۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ جناب یہ عجیب بات ہے، ایک عرس مبارک کی محفل تھی تو آپ نے کھینچتان کے بغیر دلیل کے آپ نے اللہ کے ولیوں کو اللہ کی نشانی قرار دے دیا، بغیر دلیل کے بات تو قابل قبول نہیں ہوتی۔ میں یہ عرض کروں گا کہ نشانی کا فلسفہ کیا ہے؟ بھئی نشانی اس لیے ہوتی ہے کہ جس کی نشانی ہے اس کی یاد دلائے۔ ایک گھسا پیٹا پرانا لطیفہ ہے، اب تو اس لطیفے کی داڑھی بھی سفید ہو گئی۔ دو دوست بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ بھائی اپنی انگوٹھی تو مجھے دے دو۔ دوسرے نے کہا کہ کیوں دے دوں؟ اس نے کہا کہ تمہاری نشانی ہوگی نا، جب بھی دیکھوں گا تم یاد آ جاؤ گے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں انگوٹھی تو میں نہیں دے رہا، جب بھی خالی انگلی دیکھو گے میں یاد آ جاؤں گا۔ تو نشانی وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر نشانی والا یاد آ جائے۔ ہمیں لوگ عزت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حامد سید کاظمی حضور غزالی زماں کی نشانی ہے۔ تو نشانی وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر نشانی والا یاد آ جائے۔ اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو یارو اب میرا کہنا نہیں ہے، یہ زبان رسالت ہے، یہ آقا کریم کا فرمان ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کی نشانی ہوتے ہیں، کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کہتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کی روشنی میں، اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے ولیوں کی تعظیم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ دل سے متقی ہوتے ہیں۔ یہ ولیوں کی شان بیان نہیں کی جا رہی، یہ ولیوں کی تعظیم کرنے والوں کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ حضرات مکرم ویسے تو حضرت بایزید بستامی کا قول مجھے یاد آیا، بس وہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ فرمایا کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے، اللہ کے ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ لوگوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، بایزید بستامی نے ولیوں کی شان کو اللہ سے بڑھا دیا۔ نہیں یارو، شان بڑھانے کی بات نہیں ہے، بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جم غفیر ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر میں کہوں کہ جناب یہاں پہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیے جو کہ لاہور سے آیا ہے تو دیکھنے سے پتہ نہیں چلے گا۔ میں کہوں کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیے جو کہ اسلام آباد سے آیا ہے تو دیکھنے سے نہیں پہچان سکیں گے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ یہاں پہ ایک انگریز آیا ہوا ہے ذرا اس کو ڈھونڈیے تو وہ اس کو فوراً پہچان لیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ جیسا تو دوسرا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کو پہچاننا آسان ہے۔ لیکن اللہ کے ولی دیکھنے میں عام بندوں جیسے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پہچان لے تو اور ان سے لو لگا لے، ان کا دامن پکڑ لے، ان کے سائے میں پناہ لے لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بس یہ بات نکتہ ذرا ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر کوئی شخص خود تو عیش و عشرت میں رہے، عالی شان محلات میں فروکش رہے، لیکن اس کے محل کے سائے میں رہنے والے وہ ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزارتے ہوں تو وہ شخص قابل تعریف نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کے ولی خود تو خوف اور غم سے محفوظ ہوں لیکن ان کا دامن پکڑنے والے، ان کے سائے میں پناہ لینے والے، اگر وہ خوف
اور غم سے دو چار ہوں تو ولی قابل تعریف نہیں ہو سکتا، لیکن رب کائنات ولی کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے ولی وہ خوف اور غم سے بے نیاز ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر وہ قابل تعریف ہیں تو تبھی ہوں گے کہ وہ خود بھی خوف اور غم سے محفوظ ہوتے ہیں، اور جو ان کے دامن میں پناہ لیتے ہیں وہ بھی خوف اور غم سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضرین مکرم، ابھی آپ کے سامنے عالم اسلام کی بہت بڑی علمی، روحانی، مذہبی اسکالر شخصیت شہزادہ غزالی زمان، پیر طریقت رہبر شریعت، عالم باعمل حضرت علامہ مولانا حضور قبلہ پیر سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ اپنے نورانی ملفوظات سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ بہت سے مشائخ در زمین، وہ عظیم ہستی اور درگاہ ابو البیان کے سجادہ نشین، وہ ولی کامل، وہ عالم دین جن کی سرپرستی میں پاکستان کے اندر کم و بیش 50 سے زائد جو ہے ادارے قال قال رسول اللہ کی صدائیں وہاں بلند ہو رہی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر علم ان کا حوالہ ہے۔ پیر طریقت رہبر شریعت پیکر محبت صاحب دست سخا جناب حضور قبلہ عزت ماں پیکر محبت جناب قبلہ پیر محمد رفیق احمد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ میں ہدیہ نعت کے لیے دعوت دے رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں۔ اسلام آباد کی سرزمین سے تشریف لائے حضور پیر صاحب نے خصوصی طور پر ان کو دعوت دی اور وہ تشریف لائے ہیں۔ عالم اسلام کا عظیم نام، وہ آواز جو لاکھوں دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ تشریف لاتے ہیں ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم المقام محمد ریحان حبیب سہروردی، تشریف لائیں، ذکر مصطفیٰ سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں۔ نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، آپ بھی کہیے گا نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگمگا دیے ہیں، لہرا کے زلف مشکی ناف لٹا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، بولو جس راہ چل دیے ہیں، واللہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، بولو جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جتنی تعداد ہے ایک دفعہ حضوری میں آ کر آپ حاضر ہیں، مجھے پتا ہے مرشد کا دیدار ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ذرا حاضر ہو کر کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین کریں ٹھنڈ پڑ گئی دل میں، جتنی تعداد ہے ایک دفعہ آپ سب کہیں، پھر آپ کو شعر سناؤں گا، پھر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میرے رکنے پر میں نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنی جلدی سنا اور کتنی جلدی اس کو دل اور روح میں اتارا۔ مصرع کیا ہے؟
یہ نصیب کی بات ہے. آنکھیں کسی نے مانگی. کہیے گا میں بار بار رکنا نہیں چاہتا, وقت کم ہے, پھر کہتا ہوں. آنکھیں کسی نے مانگی مانگی مانگی, آنکھیں کسی نے مانگی, جلوہ کسی نے مانگا. حضور ذرہ کسی نے چاہا, صحرا کسی نے مانگا. ہوا کیا؟ پڑھ کر ہی اسے پایا, پڑھ کر ہی اسے پایا, جتنا کسی نے مانگا. میرے کریم سے کرے قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں. ہاں دریا بہا دیے ہیں. جو کہنا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے, دریا بہا دیے ہیں, تربے بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, واللہ دریا بہا دیے ہیں, تربے بہا دیے ہیں. پڑھ کر ہی اسے پایا, جتنا کسی نے مانگا. میرے کریم سے کہ قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, تربے بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں. بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا, بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا, تو سورج انہوں نے دستے سوالی پہ رکھ دیا. میں نے مانگے تھے آپ سے رحمت کے چند پھول, سارا چمن دعاؤں کی ڈالی پہ رکھ دیا. میرے کریم سے کہ قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے کہ قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں, تربے بہا دیے ہیں, دریا. سہروردی صاحب, بے نواؤں کو جب وہ اس نے نوا دیتے ہیں, بے نواؤں کو جب وہ اس نے نوا دیتے ہیں, بوزر و عنبر و سلمان بنا دیتے ہیں, کملی والے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں, آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں. میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, تربے بہا دیے ہیں. اور در نبی سے جو بھی مانگو بے حساب ملے, در نبی سے جو بھی مانگو بے حساب ملے. ارے دعا کرن کے لیے ہو تو آفتاب ملے. تو مانگیے میرے کریم سے گئے
قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے. ان کا کرم بس ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, ارے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں. کہہ دو دریا بہا دیے. ہاتھ اٹھائے نا ذرا, ہاتھ اٹھائے, بیکاری بن جائے ہاتھ اٹھائے ذرا, منگتے بن کے مانگے. دریا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. ارے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. میرے قریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے. اور سائل نے جب بھی انہیں گھبرا کے پکارا ہے, سائل نے جب بھی آقا کو گھبرا کے پکارا ہے, آواز یہ آئی یہ شخص ہمارا ہے. دریا بہا دیے ہیں, بولو بولو دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں. مقطع ہے اور مقطع میں لازمی پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ کلام اعلیٰ حضرت ہے اور اس پر تضمین کہی ہے چراغ گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر. یہ جو میں پیش کر رہا ہوں اب دیکھیں چراغ گولڑا کیا لکھتے ہیں مقطع پر اعلیٰ حضرت کے شعر پر. کہتے ہیں اہل نظر میں تیرا ذہن رسا مسلم, ہائے ہائے ہائے, دنیا علم و فن میں ہے تیری جا مسلم. جانے نصیر تیری طرز نوا مسلم, ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. کیا کہنے حاضر مکرم, ابھی آپ کے سامنے اسلام آباد کی سرزمین سے تشریف لائے عالم اسلام کے عظیم ثنا خان جناب محترم المقام عزت ماں محترم ریحان حبیب سروردی صاحب ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے. خطاب کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں بہت بڑی شخصیت, علم و حکمت کا بہت بڑا نام, طریقت کا بہت بڑا نام, جہاں علم اور طریقت شریعت کے دونوں دریا جمع ہوتے ہیں. وہ ہستی انتہائی محترم ہستی, پیکر محبت, پیکر شفقت, درگاہ عالیہ گڑھی شریف کے سجادہ نشین جناب پیر طریقت جناب حضرت قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں, جن کی میٹھی گفتگو جو ہے یقین کریں قلب و روح میں اترتی چلی جاتی ہے. گڑھی شریف کے شہزادے کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, ہاتھوں کو ذرا بلند کریں, اللہ آپ کے مقدر بلند فرما دے گا. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ونصلی علی حبیبہ الکریم
سبحان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میر مجلس شیخ طریقت محبوب المشائخ حضرت قبلہ خواجہ نوید حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر جملہ مشائخ اعظام علماء کرام خوشبخت یاران طریقت حاضرین محفل پاک، میں صرف حاضری کے لیے یہاں حاضر ہوا تھا اور حکم ہوا ہے کہ میں کچھ عرض کروں۔ جناب اسکر گونڈوی فرماتے ہیں اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، کہنے سے تو حد بن جاتی ہے اور نہ کہنے سے تو لامحدود ہے۔ تعمیل ارشاد کرتے ہوئے مختصر سی بات عرض کرتا ہوں۔ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کی خوشبختی ہے، میری بھی خوشبختی ہے کہ یہاں حاضر ہو کر وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جن کی شان ابھی آپ نے سنی، اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سپاہ کی تیغ بازی نہیں ہوتی، نگاہ کی تیغ بازی ہوتی۔ لوگ نظر کے قائل نہیں ہوتے۔ گائے بیمار ہو گئی، بھینس بیمار ہو گئی، بکری بیمار ہو گئی، مکان میں دراڑ پڑ گئی، کیا ہوا؟ کہتے ہیں نظر لگ گئی۔ کون سی نظر لگی ہے؟ نظر بد۔ نظر بد لگی، گائے بیمار ہو گئی، نظر بد لگی، مکان میں دراڑ پڑ گئی۔ نظر بد میں کمال ہو سکتا ہے، عارف کامل کی اچھی نظر میں کمال نہیں ہو سکتا۔ رب العزت نے فرمایا، صحابہ کرام سے فرما دیجئے یہ رائے نہ کہا کرے، یہ انظر نہ کہا کرے۔ حضور ہم پہ نظر ڈالیے، نظر کی خیرات مانگو سرکار سے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کلمہ پڑھ لیا، مشرف بھائی اسلام ہو گئے۔ 11 سال بعد، مشرف بھائی اسلام ہونے کے 11 سال بعد حضور معراج پہ تشریف لے گئے اور نماز کا تحفہ ملا۔ نماز 11 سال بعد اس کا تحفہ ملا، اور نماز سے 11 سال پہلے عبادت کیا تھی؟ نماز تو 11 سال بعد فرض ہوئی ہے، اس وقت 11 سال تک عبادت کیا تھی؟ صرف سرکار کے چہرہ انور کو دیکھنا عبادت۔ یہ لوگ تلوار نہیں اٹھاتے، ڈنڈا نہیں اٹھاتے، کیا بات؟ کرتے کیا ہیں کہ اتنے لوگ دیوانے ہو کر آ جاتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے، بس اے ہو جا تکیا ہے مار سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ میری دعا ہے کہ صحرائے عشق میں یا رب، میری دعا ہے کہ صحرائے عشق میں یا رب کسی کے تیر نظر کا شکار رہنے دے۔ اللہ اللہ، خدا کرے کہ کسی کے تیر نظر کا شکار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب رونق جو نظر آ رہی ہے
یہ کن کے طفیل ہے؟ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ اللہ اللہ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے اس آستانے کے لیے، صاحب سجادہ کے لیے، اور یہ وہ ہیں رئیس سے میں ہے، بڑا وزادار ہے ساقی، کیا پلا رہا ہے جو بے لوث بادہ خاروں کو، پلا رہا ہے جو بے لوث بادہ خاروں اللہ کو، اللہ۔ رئیس سے میں ہے، بڑا وزادار ہے ساقی۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ عمرت دراز باد کہ تیرے وجود سے اللہ ہر اللہ۔ شب شب برات ہے، ہر سبحان روز روز عید۔ اللہ۔ الہی تاب آباد آستان یار رہے، آمین۔ یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ آمین۔ اولیاء حضرت علامہ پیر محمد سعید احمد مجددی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی آپ کے سجادہ نشین اور میرے حضور والا شان کے بہت ہی پیارے، اور ہمارا پورا دربار جن کا احترام کرتا ہے، حضرت علامہ پیر محمد رفیق احمد مجددی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اپنے خیالات مقدسہ کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، یاران طریقت، اور آج کی اس محفل کے دلہا روح رواں، میری مراد کرامت حضرت خواجہ کرامت اور تنویر حضرت خواجہ محمد منیر، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ نوید حسین نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، آج کے اس عظیم الشان عرس پاک پر آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس آستانے پر ہمیشہ بہار رکھے، اور اس آستانے کو اللہ رب العزت آباد و شاد رکھے، اور تا قیام قیامت اللہ اس آستانے کے فیض و برکات کو عام فرمائے، اور نظر بد سے، حاسدوں کے اثر سے اللہ محفوظ فرمائے، اور قیامت تک اللہ اس پر بہار رکھے۔ انہی لفظوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اس آستانے کو آباد و شاد فرمائے۔ حقیقی امین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کے دربار میں حاضری کی سعادت ملے تو ہر اینٹ کے اندر اجمیر شریف کی محبت بولتی سنائی دیتی ہے۔ حضرت شیخ طریقت پیر سید محمد حبیب عرفانی چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ چشتیہ سندر شریف ملتان روڈ لاہور، آپ اپنے خیالات نور کے فیض سے ہمارے سینوں کو نور علی نور فرمائیں گے۔ حضرت علامہ پیر سید محمد حبیب عرفانی صاحب دامت برکاتہم القدسی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج مجھے میرا خیال چوتھی یا پانچویں دفعہ حاضری کا شرف عطا ہوا، اور سچی بات ہے یہ خواجہ نوید صاحب کو مبارک اس بات کی کہ ہمیشہ آ کے طبیعت بہت خوش ہوئی کہ ماشاءاللہ جس انداز اور طریقے سے، جس محبت سے، جس چاہت سے، جس لگن سے، جس شوق سے وہ یہ محفل سجاتے ہیں، مالک تعالیٰ ان محفلوں کی رونقوں کو ہمیشہ تا عبدالآباد قائم رکھے، دائم رکھے، ان محبتوں کو سدا قائم رکھے۔ مجھے آج جو موضوع ملا وہ طریقت کے حوالے سے ہی ایک شیخ اور مرید کے تعلق کی بات، کہ شیخ کو کیا ہونا چاہیے اور مرید کو کیا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے شاید مجھے اب یاد نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میری پچھلے سال کی بات بھی طریقت کے حوالے سے ہی تھی۔ میں اس میں تھوڑی سی بات گزارش کر کے پھر اپنے موضوع پر بات گزارش کروں گا کہ طریقت یا تصوف یہ اس کائنات میں سب سے پہلے صوفی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور اسلام سے پہلے بھی تصوف کا ادارہ رہا۔ اسلام میں بھی تصوف کا ادارہ، اور سب سے پہلے اسلام میں صوفی، ان کو اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات ہے تو یہ یقیناً حق بات ہوگی، یہ سچ بات ہوگی۔ آج صوفی پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ صوفی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی عبادات، اپنے مجاہدوں میں، اپنی ریاستوں میں اتنا وہ منہمک ہو جاتا ہے، اتنا اس میں انوالو ہو جاتا ہے کہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، اور یہ پروپیگنڈا یقیناً تصوف کی روح کے خلاف ہے۔ اور اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو کچھ اولیاء اللہ، صوفی حضرات اس کائنات سے ہٹ کر اپنا کچھ وقت عبادات میں، ریاضات میں گزارتے ہیں، تو اس کی یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ اور اس کو دیکھا جائے کہ اعلان نبوت سے پہلے جو آپ کا قیام غار حرا میں ہے، وہ اپنے لوگوں سے، اپنی آبادی سے، اپنے اعزاء اقربا سے کٹ کر ہٹ کر اللہ کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں عرفان حاصل کرنے کی ایک جد و جہد اور کوشش کی بات ہے، اور یہی صوفیاء کرام کا معمول اور قاعدہ ہے۔ دین اسلام میں تصوف جب ملوکیت آئی ہے، جب خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا اور اس کے بعد دنیاوی عزت، دنیاوی مال ہر شے پر حاوی ہو گیا، دین اسلام کی تعلیمات پر، دین اسلام کے اعمال پر جب یہ شے حاوی ہوئی، اور جب مالدار لوگوں نے ان چیزوں کو اپنا پہناوا بنا لیا جن کی دین اسلام نے ممانعت کی تھی، کہ ریشم و کم خواب یہ مرد کے لیے ممنوع قرار دیے گئے، سونا پہننا مرد کے لیے ممنوع قرار دیا گیا، جب یہ مسلمانوں میں رائج ہوا تو اس کے مقابل ایک طبقہ وجود میں آیا جسے اس وقت بھی غلامتی فرقے کا نام دیا گیا، اور اس کو تصوف میں ہی شامل کیا گیا۔ اس میں معاملہ یہ ہوا کہ تصوف اسلام میں دو طبقوں میں بٹا، دو انداز میں بٹا، اور ان میں ایک انداز وہ تھا کہ جو شریعت کی اتباع میں چلے، جو شریعت کے احکامات کو لے کر چلے،
جنہوں نے مسلمانوں کو یا نئے مسلمان ہونے والوں کو دین کی تبلیغ بھی کی، دین کی تعلیم بھی دی اور اس پر تزکیے کا معاملہ بھی کیا اور اس پر لے کر آگے چلے، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی اس منصب پر آ گئے یا اس ادارے میں شامل ہو گئے کہ جن کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں تھا، جنہوں نے اپنے مزاج کو شریعت سے متصادم قرار دے دیا، اور ان میں شاید ایک غلامتی فرقہ جو میں نے گزارش کی وہ بھی اس میں سب سے پہلے شامل تھا، کہ جنہوں نے شریعت کے احکامات کی پابندی کو ایک طرف رکھ دیا اور صرف ایک لباس کو ایک معمول بنا کر اور اس میں اپنے آپ کو یہ کہ ہم بہت اللہ والے ہیں، حالانکہ جو طریقت ہے یا تصوف ہے، کہ طریقت یا تصوف ایک ہی شے کا نام ہے، اور طریقت وہ ہے جو شریعت کی اتباع میں چلے، شریعت سے متصادم یا شریعت سے ہٹ کر کوئی بھی عمل ہوگا، کوئی بھی بات ہوگی تو وہ طریقت نہیں ہے، وہ جہالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ اس میں اور یہ ہمارے بڑوں نے، جو ہمارے بڑے صوفی تھے، امام قشیری، امام ابو طالب، ان لوگوں نے، اس طالب مکی، ان لوگوں نے اس بات پر بہت وضاحت سے بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس میں جو بات آتی ہے کہ مرید کے لیے کیسا ہونا چاہیے، مرید کو کس طرح کا ہونا چاہیے، مرید کے لیے اپنے شیخ کی ذات، کہ شیخ کا اس سے پہلے یہ بات گزارش کروں گا کہ شیخ وہ ہے، مرشد وہ ہے جس کا تعلق درجہ بدرجہ، نسبت بنسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی ذات تک پہنچے۔ اگر درمیان میں کہیں سلسلہ منقطع ہے، وہ متصل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم تک، تو شاید وہ طریقت نہیں ہے، وہ کچھ اور شے بن جائے گی۔ ایک شیخ کے لیے کہ وہ اپنے مرید کے لیے کہ جب وہ اس طرح کا عامل ہوگا، اس طرح کی بات پر کاربند ہوگا کہ جو شریعت کے احکامات کے تحت ہے، جو شریعت کے احکامات کی اتباع میں ہے، تو یقیناً وہ جب کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گا یا کسی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے گا، میں اس سے پہلے یہ بات گزارش کروں کہ بیعت ہے کیا، یا بیعت کا لفظی معنی کیا ہے، کہ بیعت ایک معاہدہ ہے، بیعت ایک خرید و فروخت ہے، اور یہ دو طرفہ معاہدہ ہے، ایک مرید کی طرف سے، ایک شیخ کی طرف سے، مرشد کی طرف سے۔ مرشد کی طرف سے یہ معاہدہ ہے، یہ وعدہ ہے اپنے مرید ہونے والے کے لیے کہ وہ جو کوئی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہے، اللہ کی خاطر ہاتھ دے رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبرکہ وسلم کی خاطر ہاتھ دے رہا ہے، دین کے احکامات کی خاطر ہاتھ دے رہا ہے، شریعت کے احکامات کی اتباع میں ہاتھ دے رہا ہے، اور یہ اس بات پر کہ اس کو لے کر چلنے والا یقیناً اس راہ کا شناور ہے، شریعت کے راستے کا شناسا ہے، شریعت کے احکامات کا پابند ہے، شریعت کے راستے پر وہ خود بھی چلنے والا ہے، شریعت کے احکامات سے روگردانی کرنے والا نہیں ہے، عصبیت کا شکار نہیں ہے، تنزلی کا شکار نہیں ہے، کسی بھی ایسی شے کا کہ جو شریعت کے احکامات کے متصادم ہو، وہ کہیں بھی اس میں ملوث نہیں ہے، یا اس میں کہیں بھی کسی بھی جگہ وہ شامل نہیں ہو رہا، تو یقیناً ایک ایسا شخص اس بات کا حقدار ہے کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ بات بھی ہے کہ اس کی نسبت، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا تزکیہ اس طرح سے ہو کہ جو ہمارے اسلاف میں چلا رہا ہے، جو ہمارے بزرگوں میں چلا رہا ہے۔ میں ایک واقعہ گزارش کروں گا کہ میرے والد گرامی کے پاس ایک صاحب آئے، الحمدللہ حیات ہیں ابھی، اور انہوں نے کہا یہ مرشد پکڑنا ہے، میں مرشد کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو میرے والد گرامی نے ارشاد فرمایا کہ برخوردار اگر تلاش میں نکلو گے تو دھوکہ کھا جاؤ گے۔ اس نے کہا جی کیا بغیر تلاش کے پکڑ لیا جائے؟ ان کا پھر بھی مار کھا جاؤ گے۔
اس نے کہا کہ کیا ہونا چاہیے؟ تو جو میرے والد گرامی نے اس کو ارشاد فرمایا کہ تو کسی کو پسند کرنے نہ نکل، اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ استدعا پیش کر، اس کی بارگاہ میں یہ دعا کر کہ کوئی تجھے پسند کر لے، اور جب کوئی تجھے پسند کرے گا تو پھر وہ اپنے دامن کے ساتھ تجھے اس طرح وابستہ کرے گا کہ پھر کہیں اور تیرے لیے نکلنے کی گنجائش نہیں رہے گی، نکلنے کا راستہ نہیں رہے گا۔ یہ ایک شیخ کے لیے، ایک مرشد کے لیے ان اوصاف کا، یقیناً جو شیخ کے مرشد کے اوصاف ہیں ان کو مکمل بیان کرنا شاید ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہ شیخ ایسا شخص جس کو دینی علوم پر، مروجہ علوم پر، دینی احکامات پر اس کی آگاہی ہو، اس کے شعور میں یہ بات ہو، وہ اپنے مرید کی نفسیات کو جاننے والا ہو، وہ اپنے پاس آنے والے کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کا فن جانتا ہو، تھوڑا سا پیچھے کر، وہ فن جانتا ہو، وہ ہر مرید کی علمی سطح کے مطابق، اس کی ذہنی سطح کے مطابق اس کے ساتھ گفتگو کرنا جانتا ہو، اس کو اپنے دنیاوی علوم کے حوالے سے بھی آگاہی ہو، اور اسی طرح مرید کے حوالے سے کہ مرید کے لیے اپنے شیخ سے بڑھ کر اس کائنات میں اس کی محبت سب سے پہلی۔ اور میں ایک واقعہ گزارش کروں گا، دو واقعہ کہ دونوں حضرت خواجہ محبوب الہی کا صلی اللہ تعالیٰ سر العزیز کے، کہ ایک مرید کے طور پر اور ایک مرشد کے طور پر، کہ ایک دفعہ خواجہ محبوب الہی دلی میں اپنی خانقاہ سے نکلے باہر، چند مریدین ساتھ تھے، دیکھا تو جو گلی تھی یا سڑک تھی سنسان، بالکل کوئی فرق نہیں تھا، یکدم ہاتھ باندھ کر دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مریدین بھی ساتھ اسی طرح کھڑے ہو گئے، دیکھا تو دور سے کتا چلا آ رہا تھا، اس کے احترام میں کھڑے رہے، کتا گزر گیا تو سرکار قطب محبوب الہی بھی چل پڑے، مریدین نے پوچھا کہ یا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، کتے کے لیے اتنی اس کا ادب اور اتنا احترام؟ تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وقت میں پاک پتن میں اس رنگ کا ایک کتا دیکھا تھا، خیال آیا کہ یہ کہیں وہی نہ ہو، میری نظریں ہیں سوئے منزل دوست، دوستو میں کشی کو عام کرو، ان کے صدقے میرے نام کرو، میری نظریں ہیں سوئے منزل دوست، میری نظروں کا احترام کرو۔ یہ جو نظروں کا احترام یہ اس منزل کی نسبت سے ہے، اور خواجہ محبوب الہی کا اس ایک کتے کی ادب اور احترام کرنا، یہ ایک بات واضح کرتا ہے کہ مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا واقعہ وہ بھی خواجہ محبوب الہی کا ہے، لیکن یہ ان کے مرید کے ساتھ ہے کہ حضرت طوطی ہند حضرت امیر خسرو گوری سوئے سیج پر مخبر ڈالے کیس، کہ ایک بنگالے کی مہم سے ایک قوال آپ کے ہاں حاضر ہوا، 3 دن رہا، اس نے اپنی حاجت پیش کی، قوالی بھی پیش کی، اور 3 دن خواجہ محبوب اللہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی ہدیہ آئے تو اس کو پیش کیا جائے، 3 دن کوئی ہدیہ نہیں آیا، اس نے جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اپنے نالین پھٹے ہوئے جوتے وہ اس کو دے دیے، بڑا دل افسردہ ہوا کہ اتنی بڑی بارگاہ، اتنا نام، تو ملا کیا وہاں سے پھٹے جوتے؟ چلا گیا واپس، راستے میں ایک جگہ رکا تو حضرت امیر خسرو طوطی ہند وہ بھی بنگالے کی مہم سے واپس آ رہے تھے، یکدم رات کو اٹھے اور یہ کہا کہ بوئے پیر بھی آید، کہ مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو مریدین تھے، ساتھی تھے ساتھ، بھاگے دوڑے، دیکھ تلاش کیا، اس نے کہا جی یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، پھر یہی ارشاد فرمایا کہ بوئے پیر می آید،
مجھے میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے، میرے شیخ کی کوئی شے یہاں موجود ہے۔ پھر مرید بھاگے دوڑے آ کے یہ بات گزارش کیجئے، قوال ہے، برے حالات میں ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ دلی سے واپس آیا ہے۔ پوچھا اس کو بلا کے لاؤ۔ آیا، وہ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی میں گیا تھا خواجہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں، بڑا نام سنا تھا، لیکن مجھے تو یہ ٹوٹے ہوئے جوتے ملے ہیں وہاں سے۔ حضرت میر خسرو نے پوچھا کہ کیا جوتے بیچو گے؟ تو اس قوال نے کہا جی میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ، یہ ٹوٹے جوتے کون لے گا؟ ارشاد فرمایا کہ بولو۔ اس نے کہا جی آپ مذاق نہ کریں۔ فرمایا کہ میرے پاس 7 اونٹ مال و دولت کے لدے ہیں، یہ لے لو اور جوتے دے دو۔ اس نے پھر کہا جی میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کون ان ٹوٹے جوتوں کے ساتھ؟ 7 اونٹ مال و دولت کے لے لیے اس سے۔ واپس آئے، دلی شہر میں سحری کے وقت میں پہنچے، اور امیر خسرو وہ ٹوٹے جوتے سر پر رکھے، رقص کنا خواجہ محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچے، رقص کرتے ہوئے پہنچے، وہ ٹوٹے جوتے سر پر رکھے ہوئے۔ خواجہ محبوب الہی سامنے سے ملے اور ارشاد فرمایا خسرو سودا سستا مل گیا۔ تو حضرت میر خسرو نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سرکار وہی ناہنجار تھا، وہی کم ظرف تھا، مجھ سے میری جان مانگتا تو میں ان جوتوں کے بدلے وہ بھی دے دیتا۔ یہ مرید کے احکامات میں یہ بات کہ اپنے شیخ سے آگے بڑھ کر اور کچھ نہیں، کہ ایک وقت ہوا آیا، پھر خواجہ محبوب الہی کا ہی واقعہ ہے کہ پانی پتی حضرت بولی کلندر رحمہ اللہ تعالی کہ بادشاہ وقت کی سواری کہیں جا رہی تھی، اور ان کا ایک مرید اپنے جذب کے عالم میں جا رہا تھا۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے اس کو ڈنڈا دے مارا، وہ شکایت لے کے کلندر صاحب کے پاس بارگاہ میں پہنچ گیا، اور حضرت بولی کلندر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ وقت کو لکھ کر بھیجا کہ کیا تمہاری اب یہ جرت ہو گئی کہ میرے مرید پر ڈنڈے برساتے ہو؟ اور وہ معافی کے لیے اب ہر جگہ اس نے بات کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء مولا حضرت بولی کلندر رحمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون جائے، کون معافی کے لیے بات کرے وہاں؟ کسی نے گزارش کی کہ اگر حضرت محبوب الہی مان جائیں تو تمہاری معافی کا انتظام ہو سکتا ہے، اور حضرت بولی کلندر کے لیے اگر حضرت محبوب الہی رحمہ اللہ تعالیٰ امیر خسرو کو روانہ کر دیں تو معاملہ بن جائے گا۔ امیر خسرو کو طلب کیا کہ وہ تو بادشاہ کے مصاحب تھے، ملازم تھے بادشاہ کے، اور امیر خسرو کہ جنہوں نے 7 بادشاہوں کا دور دیکھا اور ہر سٹیج پر ہر طرح کی ڈیوٹی انجام دی، وہاں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ تیری ملازمت ایک طرف، میری مریدی ایک طرف، میرا شیخ ایک طرف۔ ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے میرے شیخ سے اجازت ملی تو میں جاؤں گا بولی کلندر کی بارگاہ میں، ورنہ یہ پڑی ہے تیری نوکری، یہ پڑی ہے امارت، یہ پڑی ہے سفارت، یہ پڑی ہے فوجوں کی، سارا کچھ یہ کچھ پڑا ہوا ہے۔ محبوب الہی کی بارگاہ سے معافی مل گئی، اجازت مل گئی، اور گئے وہاں۔ دیکھیے اجازت ایک بات کے ساتھ کہ خسرو بولی کلندر جس طرح کہیں اسی طرح کرنا ہے۔ یہ معاملے، یہ دلوں کے معاملے، یہ احکامات کے معاملے، کہ پھر شیخ کی بات کو کہ جب وہاں پہنچے تو بولی کلندر رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال کیا کہ خسرو سادی یاد ہے؟ دونوں ایک لیول کے شاعر،
दोनों हम असर और एक चपकलश जरूर होती है, लेकिन शेख का हुक्म सबसे आगे। फौरन गुजारिश की कि याद है, फरमाया पेश करो। और हज़रत अमीर खुसरो ने शेख सादी का कलाम वहाँ सुनाया और उस पर बादशाह को माफ़ी मिल गई उस बारगाह से। ये मामलात इसमें कि जो बात के अमीर खुसरो, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि मेरे वालिद ग्रामी का ये कि तू किसी को पसंद करने ना निकल, तलब लेकर ये जा कि कोई तुझे पसंद कर ले। जब वो साहिब वक्त तुझे पसंद करेगा तो फिर वो तुझे इस तरह की इस्तिकामत देगा कि फिर तेरा रुख किसी और तरफ नहीं होगा, तेरी सोच किसी और तरफ नहीं जाएगी, तेरा मामला कहीं और नहीं जाने देगा। ये शय और मुरीद की एक बात दाता हुजूर कद्दस ताला सिर्रुल अज़ीज़ ने कश्फुल माजूब में ये बात इरशाद फरमाई है कि मुरीद का मामला अपने शेख की बारगाह में इसी तरह से है कि जिस तरह एक गस्साल के हाथ में मुर्दा, कि जिस तरह एक मुर्दा एक गुस्ल देने वाले के हाथ में उसकी कोई हैसियत नहीं होती, वो उसके दाएं करे या बाएं करे, ऊपर करे या नीचे करे, बिठाए लटाए, सीधा करे उल्टा करे, मुर्दा नहीं कुछ कर सकता। यही कैफियत एक मुरीद की अपनी शेख की बारगाह में ये होनी चाहिए। और इसी बात पर यकीनन जो इस कैफियत में, इस मिजाज में, इस अंदाज में अपने शेख की बारगाह में हाजिर होगा तो यकीनन वो फिर दुनिया जहान की नेमतें और बरकतें लेकर उठेगा। इसमें जो मामलात चलते हैं कि शेख के यहाँ से जो मामूलात मिले, एक वाकया कि एक जगह एक शख्स बैत हुआ कहीं, उसके मुर्शद ने उसे सिर्फ 3 बार दरूद पाक 24 घंटे में पढ़ने का हुक्म दिया। जब नेमतों की बौछार हुई तो अपने अंदर एक बात सोची कि अगर 3 दफ़ा पढ़ने से ये मामला होता है तो अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो फिर मुझे कितनी नेमतें और मिलेंगी। अपनी मर्जी से ज़्यादा किया, लगा उल्टबाजियाँ खाने, हाजिर हुआ अपने शेख की बारगाह में। इरशाद फरमाया कि जो हुक्म मिलता है उसी पर कायम रहना चाहिए। और एक और मामला, उसके बाद मैं इजाज़त तलब करूँगा वक्त भी, कि एक शख्स, एक साहब, पीर साहब अपने एक मुरीद के साथ दरिया के किनारे खड़े थे। कोई सवारी नहीं थी दरिया पार करने के लिए, इंतज़ार किया। कुछ वक्त गुजरा तो उन्होंने अपने मुरीद को अपना पल्लू पकड़ाया और कहा कि मेरे नाम का विर्द करते हुए मेरे पीछे पीछे चले आओ। पीर साहब ने दरिया पर चलना, पानी पर चलना शुरू कर दिया, मुरीद भी साथ चलता रहा। जब दरिया के दरमियान में पहुंचा तो कहा देखो जरा कि पीर साहब क्या पढ़ रहे हैं। उसने कान लगा के सुना तो पीर साहब हक फरीद या फरीद करते हुए जा रहे थे। उसने कहा कि ये तो कोई बहुत आला अफजल विर्द है कि अपने मेरे शेख ने मुझे अपना नाम दिया है, ये जो कुछ पढ़े मैं पढ़ूँ। जब ये सोचा ही तो लगा डुबकियाँ खाने। तो उसके शेख ने ये बात कही कि तू अपनी मंजिल तक रह, अपने मुर्शद की मंजिल तक ना पहुँच। अल्लाह ताला हमें इन तौफीकात की करम फरमाइयाँ रखे कि हमारा जिन हाथों में हाथ आया, हमारे जो शेख हैं, हमारे जो मुर्शद हैं या हमारे जो मुरीद हैं, मैं अपने हवाले से कि बारे लाहा हमें भी सही रास्ते पर रहने की तौफीक अता फरमा, और जो हमारे साथ मुतल्लिक हुए, जो हमारे साथ शामिल हुए, उन्हें भी दीनी अहकामात पर, शरीयत के अहकामात पर रखने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए।